ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو معزز چہرے اور قدیم بادشاہت والا ہے، جس نے پیدا کیا اور نہایت درست بنایا، جس نے ہر چیز کا اندازہ لگایا پھر رہنمائی کی۔ وہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو ہمارے سامنے ہیں اور جو ہمارے پیچھے ہیں اور جو ان دونوں کے مابین ہیں۔ وہ بڑا عظیم فیصلہ کرنے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بے حد احسان کرنے والا، نہایت شفیق اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ و رسول اور اس کے چیدہ اور اس کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ انہوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور اپنی امانت ادا کر دی، ہمیں روشن شاہراہ پر چھوڑا جس کی رات اس کے دن کے مانند ہے۔ مذموم ہلاک ہونے والا ہی اس راستے سے ہٹے گا۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان پر، ان کے نیک و پاکیزہ آل بیت پر، ان کی بیویاں امہات المومنین پر، ان کے روشن و مبارک صحابہ کرام پر، اور قیامت کے دن تک جو ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی اتباع کریں ان پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اے لوگوں کما حقہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اسلام کے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھامے رہو، گناہوں، نافرمانیوں اور معاصی سے بچو، اس لیے کہ تمہارے قدم جہنم کے متحمل نہیں ہو پائیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ کے بندو، یقیناً ایک عظیم انسانی حق ہے، جس حق کی ایسی عظمت اور جس کا ایسا رتبہ ہے جو کسی اور کے لیے نہیں ہے، جس حق کا ادا کرنے والا دوسرے پر کوئی احسان نہیں کرتا، جس نے اسے ادا کرنے میں کوتاہی برتی اس کے لیے ملامت و برائی ہے، لوگوں کے مابین اس سے زیادہ کوئی قبیح نہیں ہے، جس نے اس حق کو بھرپور ادائیگی کے بعد اس میں کمی کی، گویا اس نے دھاگا مضبوط کاٹنے کے بعد اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس سلسلے میں اس سے زیادہ کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہوگی کہ اچھے برتاؤ کے بالمقابل ناشکری کی جائے، وفاداری کے بالمقابل دھوکہ دری کی جائے، رحمت کے بالمقابل سختی اختیار کی جائے، حسن سلوک کے بالمقابل ناشکری کی جائے، بلکہ اس سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا کوئی شخص نہیں ہوگا جس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جائے اور وہ کسی وجہ سے صرف اپنی انا کی بنیاد پر اس میں داخل ہونے سے انکار کرے، بلکہ اس کے سامنے تکبر کرتے ہوئے کھڑا رہے، پھر پیچھے مڑ جائے تاکہ اسے اپنی پشت کے پیچھے کر لے، خود کو اس چیز میں داخل ہونے سے دور رکھے جس میں دنیا و آخرت میں فلاح و سعادت کا راز ہے۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، جو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور دنیا میں ان دونوں کے ساتھ بھلائی کرنے، ان پر خرچ کرنے اور رحم دلی کے ساتھ ان کے سامنے تواضع و انکساری اختیار کرنے والوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ کے بندو، والدین اولاد کے لیے ان تمام معاملات میں ان کی دنیا ہے جیسے سورج اور چاند، ان دونوں سے وہ اپنی راہوں میں روشنی حاصل کرتے ہیں، اپنی وحشت میں انسیت حاصل کرتے ہیں، ان کی تسلی سے تسلی حاصل کرتے ہیں۔ وہ دونوں، جیسا کہ یوسف نے اپنے والد سے اپنے خواب کے سلسلے میں کہا تھا، جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو گویا کہ باپ سورج ہے، کیونکہ وہ دن میں اپنے بچے کے لیے کماتا اور محنت و کوشش کرتا ہے، اور گویا کہ ماں چاند ہے جو رات میں اس کے لیے جگتی ہے اور اس پر شفقت کرتی ہے۔ دنیا میں انسان کی اہم سعادت میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو باقاعدہ حیات پائے تاکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے چشمے سے سیرابی حاصل کرے، ان کی محبت کے سوتے سے شکم سیراب ہو، ان کی رضامندی کے سائے سے سایہ حاصل کرے۔ تو والدین دنیا اور اس کی فانی زینت کے ماحول میں اس کے دو بازو ہیں۔ جب اسے زندگی کے مصائب و مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس کے رحم دل مرجع ہوتے ہیں۔ اپنے والدین کے جو سفید بال وہ دیکھتا ہے اور ان کے اوپر جن نشانات کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ اسے ان نعمتوں کا قصہ بتاتے ہیں جن سے وہ اپنے حال میں محظوظ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہی دونوں ہیں جنہوں نے مشقت اٹھائی تاکہ وہ خوش رہے، انہوں نے تکلیف برداشت کی تاکہ وہ آرام کرے، وہ دونوں شب بیداری کرتے رہے تاکہ وہ سوئے، وہ دونوں خائف رہے تاکہ وہ اطمینان سے رہے، فکر مندی سے ان کے مونڈھے لرزتے رہے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلتا تو وہ دونوں اپنے آنسو پر قابو پانے کی کوشش کرتے، اور اس کی واپسی تک انہیں سکون نہیں مل پاتا۔ اللہ کے بندو، صرف والدین ہی ہیں
جو روتے ہیں تاکہ ان کے بچے مسکرائیں، جو غمگین ہوتے ہیں تاکہ ان کے بچے خوش ہوں، جو محنت و مشقت کرتے ہیں تاکہ ان کے بچے خوشحال رہیں، جو بھوکے رہتے ہیں تاکہ ان کے بچے آسودہ ہوں، اور جو پیاسے رہتے ہیں تاکہ ان کے بچے سیراب ہوں۔ وہ دونوں حقیقت میں اس شمع کی طرح ہیں جو جلتی رہتی ہے یہاں تک کہ بالکل پگھل جاتی ہے تاکہ اس کے جلنے سے بچے روشنی حاصل کریں۔ یقیناً وہ صرف ماں کا دل ہے، اللہ جل وعلا کہتا ہے، اور موسیٰ کی ماں کا دل بیٹھا جا رہا تھا، اور یقیناً وہ باپ کی آنکھ ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور غم سے ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں اور اپنا درد و غم دل میں چھپائے رہتے تھے۔ یقیناً وہ جوش مارنے والے انتہائی درجے کے جذبات اور دھڑکنے والے احساسات ہیں کہ اولاد کے لیے ماں کا دل بیٹھا چلا جائے اور باپ کی آنکھ سفید ہوتی چلی جائے۔ ارشاد ربانی ہے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ تو اے اللہ، کتنی ہی سعادت کی بات ہے کہ جس کے والدین اپنی اولاد کو چھوڑ کر مرے، یا اولاد اپنے والدین کو چھوڑ کر مرے اور دونوں والدین اپنی اولاد سے خوش ہوں۔ اللہ کی قسم کتنی ہی سعادت و خوش نصیبی کی بات ہے، اور اللہ کی قسم یہ کتنی ہی اچھی بات ہے جو ایاس ابن معاویہ کے سلسلے میں آئی ہے کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو وہ ان کے غم میں بے حد روئے۔ جب ان سے اس کی بابت پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ میرے لیے جنت کے دو کھلے ہوئے دروازے تھے، تو ان دونوں میں سے ایک بند کر دیا گیا۔ اے اللہ، کس قدر خائب و خاسر ہے وہ شخص جس کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے اور وہ اس پر غصہ ہو۔ یہ کس قدر خسارہ اور گمراہی کی بات ہے۔ لعنت و ملامت ہے ایسے شخص کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو ملایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی شکر گزاری کو اپنی شکر گزاری کے ساتھ ملا دیا۔ اللہ نے فرمایا، تم میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرو، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو وہ کہنے لگا، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم سے قبول فرما اور جن کے بد اعمال سے درگزر کر لے۔ یہ جنتی لوگوں میں ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا۔ فاروق رضی اللہ عنہ نے اویس قرنی سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمہارے پاس اویس بن عامر آئیں گے، حدیث میں آگے آیا ہے اس کی ایک ماں ہے جس کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اگر وہ اللہ پر قسم کھا بیٹھے تو اسے بری کر دے، اگر تم اس سے دعا کروا سکتے ہو تو اس سے دعا کرانا۔ وہ شخص یہ سن کر اویس کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے لیے دعا کریں، تو انہوں نے اس کے لیے دعا کی۔ دل کے غلاف کو جب والدین کے ساتھ کیا جانے والا اچھا برتاؤ لمس کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کبر، سخت مزاجی، نافرمانی اور احسان فراموشی سے محفوظ رکھنے والا مضبوط قلعہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حسن سلوک ایسی مضبوط خصلت ہے جو بری عادت اور گھٹیا پن کو دور کرتی ہے۔ لوگوں نے کسی حسن سلوک کرنے والے کو مزاج کا خبیث نہیں پایا، نہ ہی انہوں نے کسی حسن سلوک کرنے والے کو خبیث النفس پایا۔ خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز نے ابن مہران سے بڑی اچھی بات کہی، کسی والدین کی نافرمانی کرنے والے کی صحبت نہ اختیار کرو تو وہ شخص تمہیں کبھی قبول ہی نہیں کر سکتا جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ کے بندو، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے سرکشی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ایک دوسرے کے مقابلے میں الگ الگ بیان کیا ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قول میں ہے، اور اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے اور سرکش و نافرمان نہیں تھے۔ کوئی شخص تمہیں والدین کی محبت کی طرح محبت نہیں کرے گا، وہ دونوں تمہیں دینے کے لیے اپنی ذات سے لینے کی ضرورت بھی پڑے گی تو لے کر دیں گے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ بسا اوقات وہ تمہیں وہ ساری چیزیں نہ دے پائیں جو تم چاہتے ہو، لیکن بلا شک
وہ دونوں تمہیں وہ ساری چیزیں دیں گے جو ان کے پاس ہیں۔ اللہ کے بندو، یقیناً حسن سلوک ایسی امانت ہے جسے اولاد اپنے کندھوں پر اس وقت تک اٹھائے رہتی ہے جب تک وہ زندہ ہیں۔ حسن برتاؤ نہ تو بوڑھا ہوتا ہے اور نہ ہی اسے بوڑھا ہونا چاہیے، بلکہ ایام و سنین اس کی خوبصورتی، صلابت اور جدت میں اضافہ ہی کرتے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ہمیشہ جوان رہنا چاہیے، بوڑھا نہیں ہونا چاہیے۔ گرچہ والدین یا بچے بوڑھے ہو جائیں، نہ ہی اسے بھاری بوجھ سمجھنا چاہیے جسے اولاد اپنے مابین تقسیم کریں کہ ان کی خدمت کو ذمہ داری سمجھنے کے بجائے ڈیوٹی تقسیم کی جائے اور باری لگائی جائے۔ اس لیے کہ حسن سلوک حقیقت میں دین ہے اور قرض ہے۔ یہ دینی و اخروی مقابلہ ہے جس سے حسن سلوک کرنے والا لذت حاصل کرتا ہے تاکہ وہ اسے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے تک پہنچائے۔ اسی طرح وہ دنیاوی قرض کو ادا کرنا ہے جس کے ذریعے انسان ان بھلائیوں کا بدلہ ادا کرتا ہے جو اس کے والدین کا اس کے ذمے ہے۔ وہ جس قدر بھی اس بھلائی کو ادا کرنا چاہے لیکن وہ ان دونوں کا بھرپور حق ادا نہیں کر سکتے گرچہ وہ جس قدر بھی محنت و کوشش کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اہل یمن کے ایک شخص کو اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے دیکھا۔ انہیں وہ خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، میں اس کے لیے فرما بردار اونٹ ہوں۔ ان کے جانور تو کبھی بدک جاتے ہیں لیکن میں نہیں گھبراتا، میرا رب ذوالجلال بہت بڑا ہے۔ میں نے انہیں اس سے زیادہ اٹھایا جتنا انہوں نے مجھے اٹھایا، تو اے ابن عمر کیا میں نے ان کا بدلہ ادا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، انہیں درد ذہ کے وقت ہونے والی ایک تکلیف اور ٹیس کا بدلہ بھی ابھی تم نے ادا نہیں کیا ہے۔ سلف صالح نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نہایت شاندار مثالیں بیان کی ہیں، یہاں تک کہ ان کے حسن سلوک کے سامنے ہم میں کا ہر شخص اپنے حسن سلوک کو حقیر سمجھے گا۔ والدین کے ساتھ ان کے حسن سلوک کا ایک واقعہ وہ ہے جو اسامہ بن زید کے متعلق آیا ہے۔ مدینہ میں ان کے کھجور کی تعداد 1000 تھی۔ اسامہ بن زید نے ایک کھجور کے درخت کا قصد کیا، اس کے جمار یعنی اندرونی تنے کی وجہ سے اسے کاٹا۔ ان سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میری ماں نے مجھ سے اس کی خواہش ظاہر کی۔ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جو میری ماں مجھ سے مانگے اور میں اس پر قادر ہوں تو میں اسے پورا کر کے ہی رہوں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر سے نکلنے کا قصد کرتے تو اپنی ماں کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور کہتے اے میری ماں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ان کی ماں جواب دیتی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ کہتے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جیسا کہ آپ نے بچپن میں میری پرورش کی، تو وہ جواب دیتی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے جیسا کہ تو نے بڑے ہو کر میرے ساتھ حسن سلوک کیا۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ کہتے بچپن میں جیسا کہ تو نے میری پرورش کی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، تو وہ جواب دیتی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے جیسا کہ تو نے بڑے ہو کر میرے ساتھ حسن سلوک۔ سعید ابن سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، اگر میں فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہوتا اور اگر وہ مجھے بلاتے تو میں اپنی نماز چھوڑ کر ان کے پاس چلا جاتا تھا۔ عمر بن زر بیان کرتے ہیں ان کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو ان سے کہا گیا ان کا حسن سلوک کیسا تھا، تو انہوں نے کہا میرے ساتھ دن میں وہ کبھی نہیں نکلے مگر وہ میرے پیچھے چلتے، اور رات میں کبھی نہیں نکلے مگر میرے آگے چلتے، اور کسی چڑھائی پر نہیں چڑھے مگر میں ان کے نیچے ہوتا۔ جہاں یہ وہ مثالیں ہیں جنہیں ہمارے سلف صالحین نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں رقم کی ہے، تو وہیں ان کے خلف بھی ہیں جو بعد کے زمانے میں والدین کی نافرمانی کے سلسلے میں نہایت ہی قبیح و گھٹیا مثالیں پیش کی ہیں۔ ایسا انہوں نے انہیں چھوڑ کر یا انہیں جھڑک کر کیا ہے یا اپنے ساتھیوں اور بیویوں کو ان پر مقدم کر کے کیا ہے۔ ان دونوں کو نظر انداز کرنے اور بھاری بوجھ سمجھنے کو تو چھوڑ ہی دیجئے، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انہیں اولڈ ایج ہاؤسز میں رکھ دیا جاتا ہے اور بسا اوقات عدالتیں اور پولیس ان دونوں کی نافرمانی کی نہایت تکلیف دہ شکلوں کی چیخ بلند کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان سے محفوظ رکھے، آمین۔ کیا نافرمانی کرنے والا نہیں جانتا ہے کہ وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ کر رہا ہے، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کے متعلق نہ بتا دوں؟ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول، تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ کہتے ہوئے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر آپ ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے اور کہا جان لو اور جھوٹ بولنا۔
جان لو تو نافرمانی کرنے والے کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ انسان کو اپنے عمل کے مطابق ہی بدلہ ملتا ہے، اور انسان جیسا برتاؤ کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جاتا ہے۔ برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی سے ملتا ہے، اکثر اوقات حسن سلوک کا بدلہ حسن سلوک سے ملتا ہے۔ اسی طرح نافرمانی کا بھی معاملہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ مکمل طور پر اس واقعے کے بارے میں غور کرے جسے بعض اہل علم نے حسن سلوک اور صلہ رحمی کے باب میں ذکر کیا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا مشاہدہ بعض لوگوں نے کیا۔ مشاہدین میں سے ایک کا بیان ہے، میں محلوں میں گھوم رہا تھا، یہاں تک کہ میں ایک شیخ کے پاس پہنچا جس کے گردن میں ایک رسی تھی۔ وہ اس رسی سے ایسے ڈول کو کھینچ رہا تھا جسے سخت گرمی میں اونٹ بھی کھینچنے کی تاب نہیں لائے گا۔ اس بوڑھے کے پیچھے ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں دباغت دیے ہوئے چمڑے کی ایک رسی تھی۔ وہ مڑی ہوئی رسی تھی جسے وہ اس کی پٹائی کر رہا تھا۔ بوڑھے کا پشت اس رسی کی وجہ سے حد درجہ تکلیف میں تھا۔ تو میں نے کہا، کیا تم اس ضعیف بوڑھے کے سلسلے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کیا اس کے لیے وہ رسی کافی نہیں ہے جسے وہ کھینچ رہا ہے کہ تم اسے مار بھی رہے ہو؟ اس نے کہا، حالانکہ وہ میرا باپ ہے۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر بدلہ نہ دے۔ تو اس نے کہا، چپ رہو، ایسا وہ اپنے باپ کے ساتھ کرتا تھا اور ایسا ہی اس کا باپ اس کے دادا کے ساتھ کرتا تھا، تو میں نے بھی یہ کیا۔ یہ لوگوں میں سب سے زیادہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے لوگ۔ جان لو کہ جس نے اپنے والدین کے ساتھ برا برتاؤ کیا اس کا یہ عمل کس قدر تکلیف دہ اور کتنا گھناؤنا ہے۔ کیسے وہ شخص خوش رہ سکتا ہے جبکہ اس کے والدین غصہ ہوں، اور کیسے وہ شادہ و فرحاں رہ سکتا ہے جبکہ اس کے والدین اس سے ناراض ہوں۔ کیسے وہ آسودہ رہ سکتا ہے جبکہ وہ دونوں اس کی وجہ سے بھوکے ہوں۔ کیسے وہ حسن سلوک میں اپنے اہل و عیال کو ان پر مقدم کر سکتا ہے۔ کیسے وہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ کر سکتا ہے، اور وہ دونوں ہی ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی گندگی کو دور کیا اور کھانے پینے میں اپنے اوپر اسے ترجیح دی۔ ان دونوں کا گود اس کا گہوارہ بنا۔ اسے اگر کوئی تکلیف یا بیماری ہوئی تو والدین کو اس قدر افسوس ہوا کہ اس نے ان کے قوا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگر انہیں موت و حیات کے مابین چننے کا اختیار ہوتا تو اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر ترجیح دیتے۔ ماں ماں ہی رہے گی اور باپ باپ ہی رہے گا، خواہ جس قدر بھی اولاد کی چیخ و بلند ہو جائے، جس قدر بھی ان کے خلاف ورزی بڑھ جائے، جس قدر بھی ان کی نافرمانی سنگین ہو جائے۔ تو اے والدین کی نافرمانی کرنے والو، خالص توبہ اور سچے حسن سلوک میں جلدی کرو قبل اس کے کہ موقع ہاتھ سے نکل جائے اور وہ اس دنیا سے سدھار جائیں، اس لیے کہ ان دونوں کی روحوں کے ان کے جسموں سے نکل جانے کے بعد جو تم آنسو بہاؤ گے وہ اسے نہیں دیکھیں گے۔ وہ اپنے مردہ جسم پر تمہارے لیے گئے بوسے اور جسم سے لگانے اور ان کی کوچ کر جانے پر تمہاری آہ و بکا کو محسوس نہیں کریں گے۔ تم ان چیزوں کی اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ وہ انہیں تم سے نہ دیکھ لیں اور وہ باقاعدہ حیات ہوں۔ تو اللہ کی قسم تم ناکام ہو اگر تم اپنے والدین کو پاؤ اور وہ تمہیں جنت میں داخل نہ کرا سکیں۔ ایک شخص عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا اور ان سے کہا، میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ تو انہوں نے ان سے کہا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ تو انہوں نے اس سے کہا، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو عطا بن یسار نے ابن عباس سے کہا، اے اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، میں نے دیکھا کہ آپ اس سے اس کی ماں کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ تو ابن عباس نے کہا، میں کوئی عمل نہیں جانتا ہوں جو اللہ کے نزدیک ماں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے سے زیادہ محبوب ہو۔ اے اللہ، ہم تم سے ہر طرح کے حسن سلوک اور صلہ رحمی کی دعا کرتے ہیں اور اچھے اخلاق کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے قرآن میں برکت عطا فرمائے اور جو اس میں آیتیں اور ذکر حکیم ہے ان سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ میں اپنے لیے آپ سب کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اسی سے مغفرت طلب کرو اور اسی کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے احسان پر، اس کے لیے شکر ہے اس کی توفیق و نوازش پر۔ میں اس کے رسول پر درود و سلام بھیجتا ہوں جو اس کی خوشنودی کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ ہر پھل کی بیج ہوتی ہے اور بیج کو سیراب کیا جاتا ہے۔ اس طرح بر یعنی حسن سلوک کی بیج ہے اور اسے سیراب کرنا بھی ہے۔ تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کی نیک نشو و نما کریں۔ فصل کٹنے کے دن پتہ چلے گا کہ وہ کیسا ہے۔
کیا پھل میٹھا ہے یا کروا؟ جس نے اپنے پودے کو اچھی طرح سیراب کیا ہوگا، کاٹنے کے دن وہ پودا اچھا ہوگا۔ اچھی زمین کا پودا اللہ کے حکم سے پاکیزہ ہوتا ہے، اور جو زمین بنجر ہوتی ہے اس کا پودا بہت ہی کمزور اور بے فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اے باپ اور اے ماں، جان لو کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھی تربیت، محبت، انصاف اور خرچ کرنے کے سابقہ مقدمے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے مابین انصاف کرو تاکہ تمہیں بھرپور اور برابر حسن سلوک مل پائے۔ احنف بن قیس معاویہ بن ابو سفیان کے پاس آئے اور ان کا بیٹا یزید ان کے پاس تھا۔ تو معاویہ نے احنف سے پوچھتے ہوئے کہا، اے ابو البحر، تم اس بچے کے متعلق کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، وہ ہماری پشت کے ستون، ہمارے دلوں کے ثمرات، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ وہ ہمارے دشمنوں کے لیے ہمارے ڈھال اور ہمارے بعد ہمارے خلف ہیں، تو ان کے لیے ہموار زمین اور سایہ دار آسمان بن جا۔ اگر وہ تم سے مانگے تو انہیں دو، اور اگر وہ عتاب کے مستحق ہوں تو ان کی سرزنش کرو۔ اپنی نوازش سے انہیں نہ روکو، ورنہ وہ تمہاری قربت سے اکتا جائیں گے، تمہاری زندگی کو ناپسند کریں گے اور تمہاری موت کے لیے جلد بازی کریں گے۔ تو معاویہ نے کہا، اے ابا البحر، نہایت قیمتی باتیں ہیں، وہ ویسے ہی ہیں جیسا کہ تم نے بیان کیا۔ پھر اے بچوں، اس بات سے حد درجہ ڈرو کہ تمہاری ماں یا تمہارا باپ تمہیں بد دعا دے، اس لیے کہ کوئی ماں یا باپ صرف سخت نافرمانی کی صورت میں ہی اپنی اولاد کو بد دعا دیتے ہیں، تو بعد اس کے کہ وہ اسے بچپن میں اٹھائے رہے، بھوک میں کھلاتے رہے، روتے وقت آنسو پوچھتے اور تسلی دیتے رہے، جب وہ بڑا ہو گیا اور اس نے یہ محسوس کیا کہ وہ اپنی عقل اور طاقت سے بے نیاز ہو گیا ہے، تو اس نے اپنی نافرمانی کی تلوار تان دی اور مخالفت کے نیزے کو نکال لیا۔ ایسی ہی صورت میں ان دونوں سے سچی دعائیں نکلتی ہیں۔ جس کے والدین نے اسے بد دعائیں دی، اس کے لیے تباہی ہے، تباہی ہے، اس لیے کہ ماں یا باپ کی زبان پر بد دعا تبھی آتی ہے جب بچوں کی نافرمانی کا احسان انہیں چور کر دیتا ہے اور وہ اس کی مخالفت کی کرواہٹ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس وقت ٹوٹے ہوئے نفس کے بارے میں نہ پوچھو اور اس کڑواہٹ کے بارے میں نہ پوچھو جو ان بد دعاؤں کو بھڑکاتی ہے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زخمی شخص کی بد دعا ہے جو قبول کی جاتی ہے، جیسا کہ بعض سلف میں سے کسی کے متعلق نقل کیا ہے کہ وہ اپنے نافرمان بچے پر یہ کہہ کر بد دعا کرتے تھے، میں ایسی بد دعا کر رہا ہوں کہ اگر ریان پہاڑ پر یہ بد دعا کیے ہوتا تو اس کا ایک حصہ ٹوٹ جاتا۔ تو اے بچوں، اللہ سے ڈرو۔ اگر آپ نافرمانی کریں گے تو آپ کا بچہ آپ سے زیادہ آپ کے لیے نافرمان ہوگا، اس لیے کہ اگر آپ نے اف کا بھی موقع دیا تو آپ کے لیے یہ اف بہت خطرناک بن جائے گا، اس لیے کہ اگرچہ یہ کم حروف والا لفظ ہے اور بولنے میں آسان ہے، لیکن وہ جرم کے اعتبار سے نہایت سنگین ہے اور نافرمانی کو نہایت مختصر الفاظ میں بیان کرنے والے ہیں۔ جان لو کہ جس کے والدین اس کے رد عمل سے ڈریں تو وہ بلا شبہ والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، جیسا کہ عروہ بن زبیر نے کہا ہے، اس شخص نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جس نے ان دونوں کی طرف گھور کر دیکھا۔ پھر اے بیوی اور شوہر، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، تم میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک میں معاون بنو۔ تم بیٹوں کی وہ نہایت بری بیویاں ہیں اور بیٹیوں کے وہ نہایت برے شوہر ہیں جو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے میں معاون نہ بنے۔ اے اللہ، درود و سلام نازل ہو ابو بکر، عمر، عثمان، علی پر اور تمام صحابہ و تابعین پر۔ اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اپنی سخاوت اور کرم سے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے کتاب اور اپنے دین کی مدد فرما۔ اے اللہ، مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے بیماروں کو شفا یابی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے ملکوں میں محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے سربراہان مملکت کی اصلاح فرما دے اور انہیں خیر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے سربراہ مملکت کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جنہیں تو پسند فرماتا ہے اور جن سے تو راضی ہوتا ہے، اور انہیں اچھا مشیر کار عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ولی عہد کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں ملک کی اور بندوں کی بھلائی ہے۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ ہم میں سے جو مر گئے ہیں ان پر رحم فرما اور اپنی کشادہ جنت میں انہیں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی اللہ اور معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور اے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما اور ہمیں نا امیدوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ جو تمہارے پاس خیر ہے اس سے ہمیں محروم نہ کر۔ اے جلال و اکرام والا، تیری ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ بیان کرتا ہے، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔